اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال حرام میں تمیز کرو ورنہ تم غیر مہذب ہو۔ ماڈرن، جدید، مہذب، تہذیب یافتہ اس وقت ہوں گے ائمہ کرام علیہم السلام کے نزدیک جب ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق مشتمل ہے جس کا ٹاپک ہے تقلید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دین کیا ہے، عقائد کا علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، احکام دین، مسائل شرعیہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے ان کا علم حاصل کیا جائے۔ تو عرض ہے، دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، احکام، اخلاق۔ عقائد کا علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم ہر عقیدے کو دلیل سے لیں، اگرچہ اس میں قرآن اور حدیث اور اپنے مذہب کے علماء سے رہنمائی لینی پڑے، لیکن آخر کار یہ یقین حاصل کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ جس پر میں عمل پیرا ہوں یہ حق ہے۔ احکام دین، حلال و حرام کے مسائل پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے ان کا علم حاصل کیا جائے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ یا تو انسان خود مجتہد ہو، یعنی اس کی اس قدر علمی صلاحیت ہو کہ وہ قرآن کو، حدیث پیغمبر اسلام کو حکم شرعی سے معلوم کر سکے، قرآن جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، منطق جانتا ہو، الہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مجتہد نہیں ہے، اس قدر علمی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر وہ کسی مجتہد کی، جامع الشرائط مجتہد کی، رسالہ عملیہ کے صاحب مجتہد کی تقلید کر لے۔ محترم سامعین، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تقلید سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل جامع الشرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو، کوشش کرے وہ ان کے منو ان اس مجتہد مرجع کے حکم کے مطابق اعمال انجام دے، خوشنودی خدا کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تقلید کر کے عمل انجام دیں تو بروز محشر ہم بری ذمہ ہوں گے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ تقلید ایک عقلائی طریقہ ہے جس پر عقل مند ہمیشہ سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہر فن اور علم میں نہ جاننے والا اس فن کے ماہر، عالم، ایکسپرٹ سے رجوع کرتا ہے اور اس کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس طریقے سے روکا نہیں ہے، بلکہ بعض آیات اور بعض روایات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فقہی احکام میں بھی عام لوگوں کو اسی طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے اور دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔